السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ہارورڈ یونیورسٹی کے کورس کے بارے میں بتاؤں گا۔ کیا آپ اس کورس کو جانتے ہیں؟ سب سے مقبول اور کامیاب کورس کون سا ہے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہارورڈ جیسے عظیم علم دوست، ادب پرور اور فنشناس ادارے میں سب سے مقبول کورس یہ ہے کہ خوش رہنے کا طریقہ کیسے سیکھنا چاہیے۔ یہ ایک بیحد دلچسپ اور لائق توجہ کلاس ہوتی ہے جس کے ایک سیمسٹر میں 1400 طلباء داخلہ لیتے ہیں، جن میں 20% کے قریب ہارورڈ کے گریجویٹس ہوتے ہیں۔ اس کلاس میں طلباء کو ہمیشہ خوش رہنے اور زندگی کے میدان میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پرامید رہنے کی تلقین کی جاتی ہے اور کامیاب زندگی کا راز بتایا جاتا ہے۔ اس کلاس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسان کیسے اپنا معیار زندگی بہتر بنا سکتا ہے اور مثبت رویے اپنا کر ایک خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے۔ ہارورڈ کی کلاس میں سکھائے جانے والے مندرجہ ذیل نکات اپنا کر آپ بھی اپنی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ یہ نکات اسلام سے مماثلت رکھتے ہیں۔ جو ہمیں ہمارے دین اسلام نے سکھایا وہ ان نکات میں ہے۔ جیسے سب سے پہلا سبق جو ہے وہ شکر گزاری ہے، اور قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے لیے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اپنی ذاتی زندگی میں سے 10 ایسی چیزوں کا انتخاب کریں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں اور ان کو اپنے پاس لکھ لیں۔ ان پر توجہ دینے سے آپ کا رویہ مثبت ہو جاتا ہے، جیسے نماز، جیسے درود شریف پڑھنا، جیسے اللہ کا ذکر کرنا، جیسے والدین کی خدمت کرنا، جیسے انسانوں کی خدمت کرنا، جیسے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اپنے گھر کو صاف رکھنا، اپنے بدن کو صاف رکھنا، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا، اپنی جگہ کو صاف رکھنا، اپنے بچوں کا خیال کرنا اور انسانوں کی خدمت کرنا۔ اس طرح کے 10 اعمال اپنی زندگی میں لانے ہوں گے۔ سبق نمبر 2، ورزش۔ آپ 5 وقت کے لیے نماز پڑھنے جب مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو یہ 5 وقت کی نماز میں آپ کے کم از کم ہر آنے جانے میں اور نماز پڑھنے میں آپ کی واک بھی ہو رہی ہے، اور آپ اللہ کے سامنے آپ کے دماغ کی، سب سے پہلے دماغ کی آپ کے ایکسرسائز ہے، کیونکہ آپ ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کے صرف ایک اکیلے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کا فوکس بہتر ہوتا ہے، آپ چیزوں کو فوکس کر سکتے ہیں، ورنہ انسان کا دماغ منتشر ہوتا ہے، کبھی کچھ سوچتا ہے کبھی کچھ سوچتا ہے۔ تو دماغ کی ورزش۔ دوسرا، روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، آپ کو غسل ہوتا ہے، پھر اپنے خیالات، جو منتشر خیالات کو جمع کرتے ہیں، تو یہ روح کی بھی ورزش ہو جاتی ہے، اور ذکر سے روح خوش ہوتی ہے۔ جسمانی سرگرمیوں کو لازمی طور پر اپنانا جو ہے معمول بنانا ہے۔ کیسے بنانا ہے؟ کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ وہاں ہارورڈ میں تو یہ سکھایا نہیں جاتا، مگر اسلام میں یہ چیز ہے۔ ورزش ہے نمبر 2 ہارورڈ کا سبق۔ تیسرا سبق ہے ناشتہ۔ تو بہترین ناشتہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کھجور، دودھ، پنیر اور گوشت کا کوئی ایک آدھا ٹکڑا اور جو کی روٹی، یہ صحابہ کرام کا کھانا تھا، اور اس کے ساتھ شہد کا بھی استعمال ہوتا تھا۔ یہ بہترین ناشتہ ہے۔ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو پھر شوگر نہیں ہے تو شہد استعمال کریں، اگر شوگر ہے تو شہد کا استعمال نہ کریں، باقی سب چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہترین ناشتہ ہے۔ کچھ لوگ وقت کی کمی یا پھر وزن گھٹانے کے لیے ناشتہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ جسمانی اور بالخصوص ذہنی صحت کے لیے مفید نہیں۔ ماہرین کے مطابق ناشتہ انسان کو توانائی دیتا ہے۔ یہ ہمیں درست سوچنے اور اپنے امور کی صحیح انجام دہی میں مدد فراہم کرتا ہے۔ سبق نمبر 4، مستقل مزاجی۔ ہمارا دین تو مستقل مزاجی سکھاتا ہے کہ ہمیں جو ڈسپلن ہمارے دین نے سکھایا ہے کہ صبح اٹھنا ہے فجر کی نماز کے لیے، پھر جب نماز کے قرآن کی تلاوت، پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے جو روزمرہ کے معاملات، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں کاروبار میں جائیں گے، دفتر میں کام کرتے ہیں دفتر میں جائیں گے، مگر معمولات ختم نہیں ہوتے اس میں، پھر بھی آپ کو 5 وقت نماز کے لیے جانا ہے۔ تو یہ ایک ڈسپلن ہے، اور یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس میں مستقل مزاجی ہوگی، وہی 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا، وہی اپنے دفتر اور بزنس کے کاموں کو بھی صحیح کرے گا، ورنہ منتشر دماغ والا آدمی کسی چیز کو فوکس ہی نہیں کر سکتا۔ تو مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔
ہم جو چاہتے ہیں وہ سوچتے ہیں وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم سورج کی طرح مستقل مزاج ہوں، چلتے رہیں ڈھلتے رہیں لیکن مسلسل چلتے رہیں۔ یہ رویہ اپنا کر ہم ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ سبق نمبر 5، سیکھتے رہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے حدیث کیا ہے کہ پنگوڑے سے لے کے قبر تک مسلمان جو ہے وہ دین کے علم کو سیکھتا ہے، دنیا کو سیکھتا ہے۔ دین کا علم سیکھتا ہے اس لیے کہ وہ انسان کے کردار کو بناتا ہے، اللہ سے اس کے تعلق کو پیدا کرتا ہے۔ انسان کا بہترین کردار ہوتا ہے اگر وہ دین پہ چلنے والا ہو۔ اور دنیا کے لیے دنیاوی علوم سیکھنے ہیں، وہ بھی سیکھ کر کرنے ہیں، اور ان کے لیے ریسرچ ورک جو ہم نہیں کرتے، اس کی ریسرچ ورک ہونا چاہیے۔ ہمیں ریسرچ ورک کی طرف جانا چاہیے۔ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ ورک بہت کم ہے، اسکولوں میں کالجوں میں۔ تو جتنا ہم ریسرچ ورک کی طرف جائیں گے، اور انسانیت کی فلاح کے لیے ریسرچ ورک، کہ انسانوں کی ہم خدمت کس طرح سے بہتر کریں۔ جیسے باہر کمپنیز بناتی ہیں، دوائیاں بناتی ہیں اور طرح طرح کے علاج دریافت کرتی ہیں، اور کون سی جو جڑی بوٹیاں ان سے کیا انسان کو فائدہ ہوتا ہے، تو دنیا ویسی مل جاتی ہے۔ جب آپ انسانوں کی خدمت کا تہیہ کر لیتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، تو دنیا تو آپ کے پیچھے آتی ہے۔ آپ کو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبق نمبر 6، چیلنجز کا سامنا کریں۔ کہا جاتا ہے یہ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر آپ اسے نہیں کاٹتے تو یہ آپ کو کاٹ ڈالتا ہے۔ جتنا زیادہ کسی چیلنج کو ملتوی کیا جائے گا، مستقبل میں وہ اتنا ہی بڑا مسئلہ بن کر ابھرے گا اور نتیجتاً بہت سی پریشانیوں تناؤ کو جنم دے گا۔ لہذا درپیش چیلنجز کا سامنا کریں اور فوری طور پر ان کو نمٹائیں۔ یہ بہت ضروری ہے چیلنجز کا سامنا کرنا۔ تو اس کے لیے دلیری بہادری بہت زیادہ نہیں چاہیے، بس آپ نے سوچ لیا، نیت کر لی، آپ کی نیت اگر صحیح ہے تو ہر قسم کے چیلنج کا آپ سامنا کر سکتے ہیں۔ سبق نمبر 7، خوبصورت یادیں۔ اپنی زندگی میں خوبصورت یادوں کو رکھیں کہ آپ کا جو بچپن گزرا والدہ کے ساتھ، والد کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ کتنا زبردست گزرا۔ جو اسکول کے ساتھی تھے ان کے ساتھ اسکول میں کتنا اچھا گزرا، کالج میں کتنا اچھا گزرا، یونیورسٹی میں کتنا اچھا وقت گزارا۔ تو ان کے ساتھ تعلق بھی رکھیں اور ان کی یادیں بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ اور ہمیں تو دین میں دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں اپنے ساتھ رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نام جو ہیں وہ اپنے یادیں ان کو یاد کرتے رہیں۔ جب آپ اللہ کی یاد کرتے ہیں تو یادیں خود ہی خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں تو یادیں خود ہی خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ سبق نمبر 8 ہے سلام میں پہل کرنا۔ یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ نے فرمایا سلام میں پہل کرو۔ دوسروں میں ملتے وقت نہایت گرم جوشی کا مظاہرہ کریں اور ہر ایک سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ سبق نمبر 9، آرام دہ جوتے پہنیں۔ پیر اگر تکلیف میں ہیں تو آپ کے لیے چلنا مشکل ہے اور اس کا اثر آپ کے دماغ پر پڑتا ہے اور خیالات منتشر ہوتے ہیں۔ تو جوتے ہمیشہ ایسے ہونے چاہیے جس سے پیر کو آرام ملے۔ اگر ہمارے جوتے سخت ہوں گے تو پاؤں جلدی تھک جائیں گے، جس سے انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ امریکی آرتھوپیڈکس ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر کینتھ واپنر نے اس بات پر بطور خاص زور دیا۔ سبق نمبر 10، متوازن چال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنا بھی سکھایا ہے کہ راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، سیدھا چلنا ہے، نہ جھک کے چلنا ہے، نہ پیچھے کی طرف ہو کے چلنا ہے، سیدھا چلنا ہے۔ تو یہ متوازن چال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے بہتر کوئی چال نہیں۔ تو ہم نے سیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے لوگوں سے ملتے تھے، یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ چلتے ہوئے اپنے کندھوں کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف رکھ کر سیدھا چلیں اور سامنے کے منظر کا مشاہدہ کریں، یہ خود اعتمادی کی علامت ہے۔ سبق نمبر 12، غذا کا خیال رکھیں۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی کہا ہے کہ اپنی غذا کا 3 چیزوں کو خیال کرنے کے لیے کہا ہے یونائٹڈ نیشن نے۔ ایک تو اپنی 8 گھنٹے سونا ہے آپ نے، اور دوسرا آپ نے متوازن غذا کھانی ہے، یعنی کہ سبزیاں بھی کھانی ہیں، گوشت بھی کھانا ہے، اور دالیں بھی کھانی ہیں، اور متوازن کر کے کھانی ہے، اور انڈا اور دودھ بھی لینا ہے آپ نے۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں اس کا لازمی اثر ہمارے رویوں پر ہوتا ہے۔ زیادہ دیر بھوکا رہنے سے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، لہذا دفتر فوقتاً کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں، لیکن صاف ستھرا اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھائیے۔ کوشش کریں کہ جسم میں گلوکوز کی کمی نہ ہونے پائے۔ بہت زیادہ چینی اور سفید آٹے سے بھی پرہیز کریں۔ سبق نمبر 12، ہمیشہ مثبت سوچیں۔ یہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے نا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جو انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کیسے کی جائے، والدین کی، بہن بھائیوں کی، پڑوسیوں سے کیسے اچھا، وہ ان کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں۔
تو آپ نے پرو ایکٹیو ہونا ہے، ری ایکٹیو نہیں ہونا، اور پازیٹیو سوچ رکھنی ہے اپنی۔ یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ ہمارے رویے ہماری سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ 70% لوگوں کو کہنا ہے کہ اچھی سوچ انہیں ایک خوشگوار احساس دلاتی ہے۔ سبق نمبر 13، خدا پر پختہ یقین رکھیں۔ اصل میں تو سارا ہے ہی کہ آپ کا فیتھ کیا ہے، کتنا یقین ہے آپ کے اللہ پاک کی ذات پہ۔ تو اللہ پاک کی ذات پہ مکمل بھروسہ کہ اللہ پاک جو ہیں وہ ہر چیز پہ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اور میرے سارے کام بنانے والے ایک اکیلے اللہ ہیں۔ اگر انسان کا خدا تعالیٰ پر کامل یقین ہو تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں، لہٰذا ہر لمحے خدا کی موجودگی کے احساس سے دوچار رہیں۔ یاد رکھیں، خوشی ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے، لیکن ہم جگہ جگہ اس کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔ ہم ایک بار اسے کھو دیں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو جاتے ہیں، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ خوشی کی چابی تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اداس ہونا چھوڑیے اور جینا شروع کیجیے۔ جتنا ہم اللہ کے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے اتنی ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی، اور اللہ پہ یقین کامل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ درود شریف بھیجنے سے ہمیں جو مسرت اور جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جو اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ جب انسان اس کو کرتا ہے تو اسے خود ہی احساس ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔